لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور جو یونیک پوائنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب یہاں پر جو اور یونیک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کسی میں سمٹم ظاہر ہوتے ہیں، علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے تو اس میں سم ٹائم کورونا نکل آتا ہے، سم ٹائم نہیں. لیکن کچھ ایسے کیسز بھی اب سامنے آئے ہیں جس طرح سے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب جو ہیں ان میں سمٹمز نہیں تھے، ان میں علامات نہیں تھی، اس کے باوجود ان میں کورونا ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آیا. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ ان سے میری بات سنیں نا، میں ڈاکٹر ہوں، میں ڈاکٹر از اے ڈیٹیکٹیو، یو ہیو ٹو ڈائگنوز کہ بھائی کیسے آیا، اس کو آپ کو ٹریس کرنا پڑتا ہے. تو سعید غنی صاحب سے یہ پوچھنا چاہیے، ان کا فرض ہے اگر وہ حکومت میں ہیں، ان کا utmost responsibility towards the citizens of Pakistan and wherever he's from, I don't know where is he from, جس علاقے میں بھی ہیں، لاہور، کراچی، حیدرآباد، جہاں پہ بھی ہیں، وہاں سے ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے کولیگز کو، جو ان کے ممبرز ہیں اسمبلی کے یا جو شہری ہیں، ان کے گھر والے ہیں، یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ بھائی وہ کس کے پاس گئے تھے، کس سے ایکسپوز ہوا، کہاں سے لگا، تو اس کو ٹریس کریں، آپ اس کو ٹویٹ کریں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات کیا ہے، where is the evidence? You need to show whether the test was done, when was done, what laboratory was providing the test. ڈاکٹر صاحب ایکچولی ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ایکچولی ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے سمٹم ظاہر نہیں ہوتے اور اس طرح سے ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے، تو کیا اس کی بھی انٹینسٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی؟ کیا یہ بھی اتنا ہی مہلک ثابت ہوگا کہ ٹیسٹ کرانے کا بھی کسی کو وقت نہیں ملے گا اور جا بحق ہو جائے گا، کہ اس طرح کا بھی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں، بالکل غلط بات ہے. دیکھیں امریکہ میں خالی ٹیسٹ انہی لوگوں کے ہو رہے ہیں جو سمٹم ظاہر کر رہے ہیں، اے سمٹومیٹک اسکریننگ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب میرا ٹیسٹ اس لیے ہوا ہے کہ میں یہاں سے اپنی ریسپانسبلٹی جو میں والنٹیئر کی 18 دن کی ختم کر کے اپنے اسٹیٹ میں واپس جاؤں گا، تو میری اسٹیٹ جو نواڈا ہے وہ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہی ہے اور میں اس کو فالو کروں گا کہ میں نیو یارک سے وائرس لے کے نہ چلا جاؤں. مجھ میں کوئی علامت نہیں ہے، میں کریٹیکل کیئر، کارڈیالوجی، آئی سی یو، سی سی یو اور ای آر کونسلز جو میرے ساتھ ٹریننگ فیلوز ریزیڈنٹس، ان کے ساتھ ہر مریض کی بیک سے جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ جن میں سمٹمز نہیں ہے وہ ان کے اندر خود ہی اگر وائرس ہوگا تو وہ خود بخود ختم بھی ہو جائے گا، کیونکہ ٹیسٹ تو ان لوگوں کے ہوتے ہیں جن میں سمٹمز ہوں گے، اس کے بعد ہی پھر ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائے جائیں گے. بالکل، اے سمٹومیٹک لوگوں میں ٹیسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ریسورسز کو ویسٹ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب امریکہ میں چونکہ سہولیات بہت زیادہ ہیں اور وہاں پر جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن پاکستان کی اگر بات کی جائے جہاں پر صحت کی سہولیات بھی ناکافی ہیں اور وہاں اس کی معمولی علامات ظاہر ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھر پر رہ کر اس کا علاج ممکن ہے؟ نمبر 1، ہلکی سی بھی علامات، سر کا درد، بیک پین، مسل پین، انڈسکرائبڈ انیز ان دا باڈی، یہ کامن ہے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ کمر میں درد شروع ہو گیا، باڈی میں درد شروع ہو گیا، شیور شروع ہو گیا، یہ پہلا علامات ہے. پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے. پھر تیسرے نمبر پہ کہ ان کو متلی ہو رہی ہے، اس کو نوزیا کہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ وہ سونا زیادہ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا برین افیکٹ ہو رہا ہے، اس کو انسیفلائٹس کہتے ہیں، کووڈ انڈیوسڈ انسیفلائٹس کہتے ہیں. پہلے ہم سمجھ رہے تھے خالی پھیپڑوں کو افیکٹ کرے گا، بعد میں پتہ چلا کہ پھیپڑوں کے ساتھ کڈنی کو بھی کر رہا ہے، پھر پتہ چلا کہ پھیپڑوں کے ساتھ دل، کڈنی کو بھی کر رہا ہے. اب کیسز آ رہے ہیں کہ برین کو افیکٹ کر رہا ہے، اس لیے لوگوں نے سونا شروع کر دیا. جب وہ سونا شروع کر دیا تو سانس نہیں لیتے ہیں، جب وہ سانس نہیں لیتے ہیں تو ان کا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نہیں جاتا، ان کو CO2 ریٹینشن ہو رہی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ، پاکستان میں اگر علامات نہیں ہے ٹیسٹ نہ کریں اور گھر پہ رہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے یہاں پر بات کی ہے کہ لوگوں کے کچھ جن کو یہ کووڈ-19 ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے دماغ بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ نیند زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں. لیکن یہاں پر ایک جو کنسیپٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنا امیون سسٹم بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 8 سے 10 گھنٹے اپنی نیند پوری کرنی ہے. تو وہ لوگ جو پہلے 2-2 3-3 گھنٹے سوتے تھے، یہ 6 گھنٹے سوتے تھے یا 6 گھنٹے کی نیند پر اکتفا کرتے تھے، ان لوگوں نے بھی اب زیادہ نیند لینا شروع کر دی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ کیونکہ ٹیسٹ تو کوئی کروا نہیں سکتا جب تک سمٹم ظاہر نہیں ہوتے. سمٹمس چونکہ آپ نے کچھ اور بھی بتا دی ہیں کہ اس میں نیند بھی ہوگی، آپ کی کڈنی بھی افیکٹ ہوگی، آپ کے باڈی پینز بھی ہوں گے، تو مطلب اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ود آل دا ریسپیکٹ ٹو یو، آپ ماشاءاللہ سے پاکستان قوم کو کنونس کر سکتی ہیں، آپ اینکر ہیں. اگر 2 سے 4 گھنٹے سو رہا ہے اس کو سونے دیں، لیکن زیادہ لوگوں کو سونا نہیں چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی وائرس کسی مریض کو افیکٹ کرتا ہے، کسی انسان کو افیکٹ کرتا ہے، تو وہ جب سوئے گا تو آپ اس کو، اگر کوئی آدمی نارمل سو رہا ہے اس کو اٹھائیں گے، اب اٹھ جائے گا.
لیکن جب وائرس کی وجہ سے وہ سوئے گا تو وہ بڑی مشکل سے اٹھتا ہے. There's a remarkable difference between normal sleep and excessive sleep secondary to COVID-induced encephalitis. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو خالی کیا کہہ رہا ہوں, اگر آپ خالی آپ کے پاس اتنا پاور ہے, میڈیا پاور ہے, کہ آپ خالی لوگوں کو یہ کہیں کہ نمبر 1 اپنا ماسک لگا لو, بھلے کپڑے کا لگا لو, اور بات کرتے وقت سامنے نہ دیکھو, منہ تھوڑا سا ایسا کر لو تاکہ ڈائریکٹ ڈراپلیٹ انفیکشن نہ جائے, نارمل کھانا کھاؤ, جو کام گھر سے کر سکتے ہیں آپ وہ کریں, بچے پڑھنا ہے ان کو گھروں سے پڑھ کے پڑھیں, ٹھیک ہے, کام کرنے والے کریں, اور بس اپنے بڑے شہروں سے چھوٹے گاؤں میں نہ جائیں, گاؤں والے شہر میں جائیں. تھوڑے دن کی بات ہے, یہ کر فلیٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ ہم سب پہ رحم کر رہا ہے. بالکل بالکل بالکل, اس پر جلد ہی انشاءاللہ کنٹرول بھی پایا جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ نے وٹامن سی سے آپ نے کہا کہ منع کر دیا کہ آپ نے گھر پہ رہ کے اس کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں پر 2 اور پوائنٹس ہیں جن کے اوپر میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ کلوروکوئن کے حوالے سے یہ اس علاج میں کس حد تک مفید ثابت ہوتی ہے, اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پلازما تھراپی جو پاکستان میں نئی دریافت کی گئی ہے یہ کس حد تک مفید اور کتنی مؤثر ہے. نمبر 1 ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں بالکل, لیکن ہمیں کچھ نہیں پتا کہ وہ کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. دیر از نو پروون ٹرائلز ہو رہے ہیں, لیکن میجورٹی آف دا ڈاکٹرز اگری کر رہے ہیں, اوور ویلمنگ میجورٹی. وی سمپلی ڈو ناٹ نو ویدر اٹس ورکنگ اور ناٹ. اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ کیوں استعمال کر رہے ہیں, استعمال اس لیے کر رہے ہیں, یہ پرانی دوائی ہے اور بہت ساری جو امیون سسٹم کی پرابلمز ہوتی ہیں اس میں کام آ جاتی ہے. ملیریا میں, رومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں, امیون ڈیفیشنسیز کے اندر. تو بیسڈ آن دیٹ assumption and probability, number 1, number 2, being this drug around for a long time, with knowing the side effect, doctors have experience and easily available. It is not expensive. That's why we are using it only in patients who are suffering. نارمل آدمیوں کو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کو نقصان ہوگا. اگر کوئی گھر بیٹھا ہوا ہے اس کا ایکسپوجر نہیں ہے, خدا کے واسطے کلوروکوئن نہ کھائیں. آپ کو اس سے اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اگر علامات آ رہی ہیں, نمبر 1, اور نمبر 2 ڈائگنوز ہو چکا ہے کنٹرول سیٹنگ میں, ٹھیک ہے نا. اور الون کلوروکوئن کا کوئی رول نہیں ہے, کلوروکوئن کو زیتھرومیکس کے ساتھ دینا ضروری ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا پلازما تھراپی کا, پلازما تھراپی کا بالکل کانسیپٹ بہت زبردست ہے اور فیزیولوجیکل ہے. سب سائنس پوری دنیا پہ, پاکستانی ڈاکٹرز, امریکن ڈاکٹرز, جرمنز, یورپینز, چائنیز, دے آل اگری کہ کسی کو انفیکشن ہوتا ہے, اگر مجھے انفیکشن ہوتا ہے تو میری باڈی میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں, وہ پلازما میں ہوتی ہیں. تو اگر میں انفیکٹ ہوا, اللہ نہ کرے, اور مجھ میں ہو گیا اور میں نے اس کو ریکور کر گیا, اس سے میرا پلازما لے کے اس کی اینٹی باڈیز کو پیوریفائی کر کے تاکہ دوسرے انسان میں اینٹیجینک ریئیکشن نہ ہو, آپ اس کو دیں گے تو وہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں. بٹ ونس اگین اٹ از ان کلینکل ریسرچ. ہمارے اسپتال میں اب تک 14 مریضوں کو دے چکے ہیں. میو کلینک یہاں جو ایسٹ کوسٹ پہ اور ویسٹ کوسٹ پہ دونوں جگہ پہ, روچیسٹر میں, وہ لوگ پلازما کو پیوریفائی کر کے شپ کر رہے ہیں یہاں پہ نیو یارک میں, مدد کر رہے ہیں ہماری. اور ہم نے میں نے خود 4 لوگوں کو دیا ہے, اللہ جانے اس کا کیا کہتے ہیں نتیجہ ہوگا. لیکن if patients are dying, you do everything, especially young patients. When you receive ابھی 32 سال کا ایک جوان آدمی مر گیا, اب مجھے اس کی بیوی کو جا کے اس کو منہ دینا ہے, اس کا بچہ ہے 4 سال کا, انسان ہے. مطلب ہم ڈاکٹر ہیں, لیکن جب آپ انوالو ہوتے ہیں, جوان آدمی کو دیکھتے ہیں مرتے ہوئے, تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو ہمیں خالی اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ اپنی کیئر کریں. آپ کیئر کریں گے, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, آپ کی بیوی بچوں کو, ماں باپ کو نہیں ہوگی. آپ زندہ رہیں گے, اپنے بچوں کے لیے رہیں گے. ملک کا ایک بالکل زندہ رہنا ہے, اپنی فیملی کے لیے رہنا ہے, محدود رہیں اور محفوظ رہیں. بالکل ایسا سب کو ہی سوچنا چاہیے اپنے بارے میں, اپنی فیملیز کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب آپ نے قیمتی وقت دیا, لیکن یہاں بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل غریبوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے. اور پاکستان میں ایسا بہت ہو رہا ہے کہ اپنے سے زیادہ جو لوگ شاید رمضان میں جتنی مدد نہیں کرتے تھے وہ ان دنوں میں مدد کی جا رہی ہے. آخری کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گی, آخری کوشچن ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ ناظرین کے لیے
اگر تو ان کو سمٹم ظاہر ہو جاتے ہیں، آپ نے کہا کہ وائٹامن سی نہیں لینا چاہیے یا پھر اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں رکھنا چاہیے، یہ تو آپ نے چیزیں بتا دی، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ کلوروکوئن جو ہے وہ اکیلے استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب ڈیسنٹ وے بتائیں کہ یہ اگر تو سمٹم ظاہر ہوتے ہیں تو گھر میں رہ کر کیا کرنا چاہیے، ایسی کون سے ادویات لینی چاہیے، کن کا استعمال کرنا چاہیے؟ احتیاطی تدابیر تو لازمی ہے لیکن اس کے ساتھ انٹیک کیا کرنا چاہیے؟ 4 چیزیں کریں. سمٹمز آتے ہیں رائٹ اوے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ہاسپٹل میں، پرائیویٹ کلینک میں نہ جائیں، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. عوام کو میڈیا کے تھرو بتانا چاہیے کون سے ہاسپٹل کووڈ ہاسپٹل ہیں جہاں پہ ان کے ڈاکٹرز پریپیئرڈ ہیں. ڈاکٹروں کو رائٹ اوے ڈائگنوز کر کے اگر آکسیجن سیچوریشن ابو 90% ہے اس کو گھر بھیج دیں، اور گھر پہ جا کے آپ پانی پئیں، وائٹامن سی لیں کیونکہ اب آپ ڈائگنوز ہو چکے ہیں. ڈائگنوز ہونے کے بعد وائٹامن سی لیں، اور ڈاکٹر آپ کو ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہائیڈروکسی کلوروکوئن دے گا، فار ایور نہیں دے گا، 5 سے 7 دن. اس کے بعد زیتھرومیکس 5 سے 7 دن، دیٹس اٹ. اور اس کے بعد آپ پھر پانی پیتے جائیے، وائٹامن سی لیتے جائیے، زنک لیتے جائیے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی زنک اسٹور کر لے اپنے گھر کے اندر. خدا کے لیے میڈیکل اسٹورز، ہاسپٹلز میں ان دوائیوں کو رہنے دیں. جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں پیرانویا پہ، اس رانگ. جو منافع خوری کر رہے ہیں وہ تو انبلیویبل ہے. اس کے بعد جب آپ گھر میں رہیں تو اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے 14 دن کے لیے ایکسپوز نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک کمرے میں رہیں، کوئی آپ کو باہر سے کھانا دے دے، کوارنٹین کر لیں، سیلف کوارنٹین، ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ نے یہ 4 پوائنٹس بتائے ہیں جن پر اگر تو آپ کو سمٹمز ہوتے ہیں، ناظرین کو سمٹمز ہوتے ہیں، تو ان 4 پوائنٹس پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ آپ کا.